بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ کیا آپ بھی وہ خوش نصیب ہو جس کی آزمائش اللہ نے قریب ختم کر کے غیب سے حیران کن مدد فرمانے والا ہے اور آپ کی زندگی تمام رکاوٹیں ختم کر کے بے شمار خوشیاں آپ کے مقدر میں کرنے والا ہے۔ یہ جاننے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ ہی کی ضرورت کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ دوستوں تو سنو، اس مہربان رب نے زمین اور آسمان کو ایک حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہ اپنی مخلوق کے حالات اور ضروریات سے ہر لمحہ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات بھی گزرتے ہیں ہم ان سے بخوب واقف ہیں، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد بھی زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں، اور اگر آج تمہاری زندگی میں کوئی تکلیف ہے یا کوئی برائی ہے تمہارے ساتھ ہو رہی ہے اور کسی طور پر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی ہے تو یہ دو باتیں ضرور جان لو۔ ایک طرف تمہاری مجبوریاں اور زمانے کی سختی ہیں تو دوسری طرف منزل کا واج شعور نہ ہے۔ اکثر تمہاری راہوں میں کئی طرح کی مشکلات کھڑی کر دیتا ہے۔ جان رکھو کہ جس طرح کشتی ساحل پر محفوظ رہتی ہے مگر اسی تعمیر کا یہ مقصد نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح تم اپنے مقصد کو بھول کر اپنا راستہ ہی گم کر لیتے ہو، جس کی وجہ سے تمہاری زندگی کی کشتی بھی مجدار میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں اس کا جواب دے رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے ہی چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اور اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو۔ اور اگر آج تمہارے کام لاکھوں تبدیل کے بعد بھی ناممکن ہو رہے ہیں تو یاد کرو وہ واقعہ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کو قید خانے بھجوا کر اپنے نزدیک ان میں انتقام لے رہی تھی، مگر پھر واقعہ خود اس نے یوسف علیہ السلام کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا راستہ صاف کر دیا تھا اور اپنی اس تبدیل سے خود اپنی جان کے لیے شرمندگی کے سوا کچھ نہ کمایا تھا۔ یاد رکھو، اللہ جس سے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تبدیل سنبھال نہیں سکتی، اور دنیا جسے گرانا چاہے اللہ اسے اٹھانے کی صورتیں نکال کر بلند مقام پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ جان رکھو، نہ تم خدائی کی مشینوں سے لڑائی میں کامیاب ہو سکتے ہو اور نہ ہی کسی کی اور آزمائش سے تم انہیں ناکام بنا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اس کی خدائی کوئی اپنی زور پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، جسے وہ اٹھاتا ہے وہی اٹھاتا ہے اور جسے وہ گراتا ہے وہی گراتا ہے۔ اور اگر آج زندگی میں تمہاری کوئی کوشش ناکام ہو گئی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تم مسلسل کسی گھاٹے اور تکلیف میں مبتلا ہو تو سنو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے ہر معاملے میں نفع ہی نفع ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمانے لگے کہ اگر اللہ مومن کو نعمتیں دی تو وہ شکر ادا کرے، رب سے اجر پا لیتا ہے، اور اگر اللہ مومن پر آزمائش ڈالے تو وہ صبر کر کے اللہ سے اجر پا لیتا ہے۔ مومن کا تو ہر مسئلہ ہی خیر کا ہے، تمہیں جو بھی خیر پہنچتی ہے وہ تمہارے رب کے فضل سے پہنچتی ہے، اور اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت کے تقاضے کے تحت آتی ہے۔ لہٰذا جب بھی تم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو ہرگز بےسری کا مظاہرہ کر کے اپنی ہمت کو بیجا کمزور مت کرنا، کیونکہ اللہ نے کوئی راہ ایسی نہیں بنائی ہے کہ جس کا شہر نہ ہو۔ اور جانتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو وہ تمہیں کچھ حیران کن نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تمہارے دل میں تاثر کر کے اس طرف جمع دیتا ہے جہاں تمہارے لیے نجات، اور اس راہ کو اختیار کرنے کے بعد کسی دوسرے راستے کی طرف اتفاق بھی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جب تمہاری سوچ تمہاری پسند اور ناپسند اس کے بلند معیار کے مطابق ہو جاتی ہے
جو اللہ نے تمہاری فطرت کے مطابق بنائی ہے تو تمہاری زندگی میں ہر طرف سے سکون بھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور نبی کی پیروی کرنے والوں ایک سا ہو کر اپنے اس دین کے اوپر جم جاؤ اور قائم ہو جاؤ، اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی شاخ بدلی نہیں جا سکتی مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اگر آج تمہارا دل فکر میں ڈوبا ہوا ہے اور تم اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہو اور تم ان نشانیوں کی تلاش میں ہو جو جان سکو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے، یاد رکھو کہ وہ خالق محض خالق نہیں بلکہ وہ اپنی مخلوق کے اوپر رحیم بھی ہے اور شفیق بھی ہے، اور تمہاری ضروریت اور تمہاری مصلحتوں کے لیے خود تم سے بڑھ کر فکر کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے، کیا یہ نشانی نہیں کہ تھکن کے بعد آرام کی خواہش اور پھر تم پر نیند کا گلانا آ جانا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ جس مہربان رب نے یہ مذکور کن سایہ تمہارے اندر رکھا ہے وہ تمہارے حق میں بھی خود تم سے بڑھ کر خیر ظاہر کرنے والا ہے۔ وجہ چاہے زمین اور آسمان کی بے حد حساب باتوں کو تمہارے لیے شاکر بنا کر تمہاری ہر مانگ کو پورا کر سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کی آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو اس کے ماحول اور اسباب اثر میں حیرت کرتے راستے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے رات اور دن کا سونا اور تمہارے اس کی فضلی کو تلاش کرنا، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جو دور سے سنتے ہیں، اور اگر تم بھی مدد کی تلاش میں ہو تو سنو۔ تمہارا راستہ بھی روشن اور معطر جب ہوتا ہے کہ جب تم اپنے ذات کا مسئلہ بنا کر اپنا سفر شروع کرتے ہو تو اللہ تمہیں ہر غیبی مدد سے کامیابی عطا فرماتا ہے جو تمہاری زندگی کو خوشگوار بناتا ہے۔ یاد رکھو کہ بنانے والے نے سب کچھ دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم بس لینے کی جستجو پر قائم رہو اور اپنی طاقت پر احسان کرنے کی بجائے اللہ کی طاقت پر پورا یقین قائم کیے رکھو۔ قریب تمہاری زندگی کی تمام مشکل راستوں کو آسان کر کے بہترین عطائیں تمہارا مقدر کر دے گا، اور جب اللہ تمہاری آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو حیران کن نشانیاں ظاہر کرنے لگتے ہیں جو تمہارے موجود تک لے جاتی ہیں۔ آج آزمائش کا طوفان تمہاری زندگی کو بے ترتیب کر کے رکھ دیتا ہے اور تم بکھر کر رہ جاتے ہو، جب اللہ اپنی رحمت کی پھول ہوائیں چلاتا ہے جو تمہارے ظہور انسانیت کو جگا کر تمہیں بے حساب بلند اور حیران فہم عطا کرتا ہے، پھر کوئی غم تمہیں بے دم نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو کہ بہترین اعمال کی طاقت سے ہر برائی کو اپنی نیکی سے شکست میں بدلنے والے کی جیت اس کی لذت تو نہ آشنا نہیں ہوتا۔ آخر میں جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے دور رکھے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستوں، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب میں شیئر بھی ضرور کر دیں، اور اسی طرح کی معلومات ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔